السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ فیضان تجوید پارٹ 2 ہے ہمارا۔ یہ ہے حروف اصلیہ یا صفیریہ، وہ حروف جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں۔ ز، س، صاد، اصلتن زبان کے آخری باریک کنارے کو کہتے ہیں، اس لیے انہیں حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ صفیر سیٹی کو کہتے ہیں، چونکہ ان حروف میں سیٹی کی طرح آواز پائی جاتی ہے، اس لیے انہیں حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں۔ حروف شفویہ وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واؤ۔ حروف بحری ہونٹوں کی تری سے ادا ہونے والا حرف با ہے، حرف با ہے، اور حرف بری ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہونے والا حرف میم ہے۔ اور صفت حرف کی وہ کیفیت یا حالت جو حرف کو ادا کرتے وقت حرف کے ساتھ قائم ہو۔ صفات لازمہ جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہو، جیسے حروف مستعلیہ میں صفت استعال، استعلا، انشاءاللہ ہم یہ آگے پڑھیں گے۔ صفات عارضہ جو حروف میں کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، جیسے را کا کبھی پر اور کبھی باریک ہو۔ حروف متحد المخرج و متحد الصفات وہ حروف جن کا مخرج اور صفات ایک ہوں، جیسے مدد میں دال۔ حروف مختلف مخرج و مختلف صفات وہ حروف جو مخارج اور صفات کے اعتبار سے جدا ہوں، جیسے ث اور طا۔ حروف متحد المخرج و مختلف صفات وہ حروف جن کا مخرج تو ایک ہو مگر صفات جدا جدا ہوں، جیسے ث، ظ وغیرہ۔ ترقیق حرف کو باریک پڑھنا، جیسے کا، نا میں الف ہے۔ ترقیق حرف کو باریک پڑھنا، جیسے کانا میں الف ہے۔ اور تفخیم حرف کو پر پڑھنا، جیسے قالا میں الف ہے۔ اظہار نون ساکن تنوین اور میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا، جیسے انعمت۔ اقلاب نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کرنا، جیسے من بعد۔ ہم نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں نا، من بعد۔ اخفاء ادغام اور اظہار کی درمیانی حالت، جیسے انت۔ اور ادغام دو حرفوں کو ملا دینا، مدغم وہ حرف جسے دوسرے حرف میں ملایا گیا ہو، جیسے عبدتم۔ اب دال کو ہم نہیں پڑھ رہے، تا زبر بت، تا میں پیشتم بت تم، یہ مدغم ہے، میں دال کو تا میں ملایا گیا ہے۔ مدغم فی جس حرف میں ملایا گیا ہو۔ مثلین ایسے دو حروف جو مخرج اور صفات میں متحد ہوں، جیسے اذهب میں ذال ہے۔ اور متجانسین ایسے دو حروف جن کا مخرج ایک ہو، جیسے قد تبین میں دال اور تا ہے، یہ متجانسین ہو رہا ہے یہاں۔ متقاربین ایسے دو حروف جو مخرج اور صفات کے اعتبار سے قریب قریب ہوں، جیسے من ینظر میں نون اور یا، جی یہ بالکل قریب قریب ہے۔ خشوم ناک کا بانسے کو کہتے ہیں، غنہ ناک میں آواز لے جانا۔ اور ادغام شفوی میم ساکن کے بعد دوسری میم آنے کی صورت میں میم ساکن کو دوسری میم میں مدغم کرنا، جیسے فَهُم مقمحون۔ اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آ جانے کی صورت میں میم ساکن کو اس کے مخرج میں چھپا کر ادا کرنا، جیسے علیکم بوکیل۔ اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آنے کی صورت میں میم ساکن کو اس کے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھنا، جیسے الم نشرح۔ یہ اظہار شفوی ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو وہ میم کو ہم اظہار کریں گے، نہ غنہ کریں گے اور نہ ہی چھپائیں گے۔ اثبات حرف کو باقی رکھنا، حذف حرف کو ختم کرنا، تسہیل تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت،
اعجمی و عربی. تحقیق حمزہ کو اس کے اصلی مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، جیسے انذرتہم. آگے ہے ابدال، دوسرے حمزہ کو ماقبل حرف کے موافق حرف مدہ سے بدلنا، جیسے اللہ سے اللہ. املا، زبر کو زیر اور قوار الف کی یا کو یا کی طرح مائل کر کے پڑھنا. سکتہ، کسی حرف پر سانس توڑنے بغیر تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روک لینا. حروف ممدودہ، وہ حروف جن پر مد ہو، جیسے جاء. مد، حرف کی اس کی اصل مقدار سے لمبا کر کے پڑھنا. قصر، حرف کی اس کی اصل مقدار جتنا پڑھنا. ماقبل، حرف سے پہلے والے حرف کو ماقبل کہتے ہیں. مابعد، حرف کے بعد والے حرف کو مابعد کہتے ہیں. وصل، ملا کر پڑھنا. وصل ملا کر پڑھنا اور فصل یعنی جدا جدا کرنا. یہاں پہ فصل نہیں لکھا ہوا. آگے ہے وقف، کلمے کے آخری حرف پر سانس اور آواز دونوں کو روک کر ٹھہرنا ہوتا ہے، یعنی وقف جو ہوتا ہے. آگے موقوف علیہ، جس حرف پر وقف کیا جائے. ابتدا، جس کلمے پر وقف کیا اسے آگے پڑھنا. اعادہ، جس کلمے پر وقف کیا ربط کلام کے لیے اسے یا اس سے پہلے والے کلمے سے پڑھنا. وقف بالاسکان، جس کلمے کے آخری حرف پر وقف کیا اس کو ساکن کر دینا. یہ وقف تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، یعنی زبر، زیر اور پیش پہ ہوتا ہے. وقف بالاسکان. اور وقف بالروم، جس کلمے کے آخری حرف پر وقف کیا اس حرف کی حرکت کا تائی حصہ پڑھنا. یہ یا زیر اور پیش میں ہوتا ہے، یہ زیر اور پیش میں ہوتا ہے، اور یہ کارثہ بھی کر سکتے ہوتے ہیں. وقف بالاشمام، جس کلمے کے آخری حرف پر وقف کیا اس کو ساکن کر کے ہونٹوں سے پیش کی طرف اشارہ کریں، یہ صرف پیش پر ہوتا ہے. حروف قمریہ، جن حروف سے پہلے لام تعریف پڑھا جائے، جیسے المدینہ، الکتاب وغیرہ. یہ 14 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے ابغی، حجک، وقف، عقبہ. اور حروف شمسیہ، جن حروف سے پہلے لام تعریف نہ پڑھا جائے، جیسے النجم، الثاقب وغیرہ. حروف شمسیہ بھی 14 ہیں جو حروف قمریہ کے علاوہ ہیں. نوٹ: لام تعریف کے بعد الف نہیں آتا، اس لیے حروف قمریہ و شمسیہ میں اس کا شمار نہیں. ترتیل: قواعد تجوید کے مطابق بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. حدر اور قواعد تجوید کے مطابق جلدی جلدی پڑھنا کہ جس سے حروف نہ بگڑیں. تدویر یعنی ترتیل و حدر کی درمیانی رفتار سے پڑھنا. اجراء: قرآن کی تلاوت کرتے وقت تجوید کی قواعد کا الفاظ قرآنیہ میں جاری رکھنا. اور قواعد تجوید، قواعد قاعدہ کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی بنیاد ہے. قواعدہ تجوید سے مراد وہ اصول و ضوابط ہیں جن کے ذریعے حروف کو تجوید و قرأت کے مطابق عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو. قرأت و روایت: مطلقاً قرآن کریم پڑھنے کو قرأت کہتے ہیں. اصطلاح قراء میں وہ اختلاف الفاظ کسی لفظ میں پڑھنے کے مختلف طریقے جو ائمہ عشرہ یعنی 10 امام سے ثابت ہے اسے قرأت کہتے ہیں، اور جو اختلاف الفاظ ان کے راویوں امام کی قرأت کو نقل کرنے والے کی طرف منسوب ہو اسے روایت کہتے ہیں. اور طریق کی جمع ہے، لغوی معنی راستہ، اور اصطلاح قراء میں رواہ راویوں کے بعد مشائخ قراء میں جو فروعی اختلافات ہوئے ان کو طرق سے تعبیر کیا گیا ہے. قرأت امام عاصم بروایت حفص میں 2 طرق مشہور ہیں: طریق امام شاطبی، طریق امام جزری.
بر صغیر پاک ہند میں روایات حفظ بطریق شطبی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ ہجائی حروف کو آپس میں جوڑنے اور ملانے کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا ٹاپک ختم ہو رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔